اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير. انتہائی قابل قدر لائق صد احترام سامعین محترم، اللہ سبحانہ و تعالی نے کائنات کو پیدا کیا اور کائنات کے سب سے پہلے فرد آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو اپنے ہاتھوں سے بنایا. صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لما خلق اللہ آدم، جب اللہ سبحانہ و تعالی نے آدم کو پیدا کیا، فی الجنہ وترکہ ما شاء ان یترکہ، جب تک چاہا اس کا ڈھانچہ بنا کے رکھا. فجعل ابلیس یطیف بہ، ابلیس نے دیکھا کہ یہ کچھ شکل بنی ہوئی ہے، تو آدم علیہ الصلاۃ والسلام میں ابھی روح نہیں ڈالی گئی تھی، اس کے چکر کاٹنے لگا. فلما رآہ اجوف، جب اس نے یہ دیکھا کہ یہ جو شکل بنی ہوئی ہے اس کا پیٹ بھی ہے، قال ظفرت بہ، حاکم کی روایت کے الفاظ ہیں، ابلیس کہنے لگا کہ میں کامیاب ہو گیا. اور صحیح مسلم کے الفاظ یہ ہیں، فلما رآہ اجوف عرف انہ خلق خلقا لا يتمالک، ابلیس سمجھ گیا اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ چیز بنائی ہے، یہ کیسی چیز ہے جس کو پیٹ بھی لگا دیا ہے، یہ اپنے آپ پہ کنٹرول نہیں کر سکے گا. اللہ سبحانہ و تعالی نے انسانیت کے سب سے پہلے فرد میں روح ڈالی اور پھر اس کی زندگی کی تکمیل کے لیے حوا علیہ الصلاۃ والسلام کو آدم علیہ الصلاۃ والسلام کی بائیں پسلی سے پیدا کیا. یہ پہلا گھرانہ، یہ پہلا جوڑا جنت میں بسنے لگا، اور یہی وہ بات ابلیس کو ناپسند لگی، جس نے اپنی دشمنی کا اظہار کیا. سب سے پہلی دشمنی حسد کی بنیاد پر ہوئی. چنانچہ جب حکم ربانی ہوا کہ سجدہ کیا جائے، سارے فرشتوں نے سجدہ کر دیا، لیکن ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا. اس دن سے ابلیس کی دشمنی آدمیت کے ساتھ قائم ہوئی. آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو بھی سب سے پہلے ابلیس نے ہی اپنا بدلہ لینے کے لیے ورغلایا، جبکہ آدم علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں جو قرآن بیان کرتا ہے، فعصى آدم ربه فغوى، اور دوسری جگہ فرمایا
فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما. آدم علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کے جھانسے میں آ کر فلم نجد له عزما، عزم نہیں تھا کہ میں یہ کام کروں گا، بھول ہو گئی، جس کے نتیجے میں انسان اور انسانیت کے باپ آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے اس بھول کی وجہ سے وہ جنت سے نیچے اتر آئے. اللہ سبحانہ و تعالی نے اس جوڑے کو جنت سے زمین پہ اتار دیا، اور پھر آدمیت کی آفرینش شروع ہوئی. قرآن مجید کی یہ آیت اس بات کی وضاحت کر رہی ہے، ان الشیطان لکم عدو، شیطان تمہارا دشمن ہے، فاتخذوه عدوا، اس کو دشمن سمجھو، انما يدعو حزبه ليكونوا من اصحاب السعیر. شیطان تو دعوت اس بات کی دیتا ہے کہ میں نے اکیلے جہنم میں نہیں جانا، اپنے ساتھیوں کو بھی لے کے جانا ہے. آج کے اس خطبہ میں شیطان کے متعلق ہم گفتگو کریں گے کہ انسان شیطان کے کس کس انداز میں دھوکہ کھا کے اللہ سے دور ہو جاتا ہے، کون کون سے مداخل ہیں، کون کون سے دروازے ہیں جن سے شیطان انسان کو دین سے دور کر دیتا ہے. شیطان عربی زبان میں یہ شطنہ سے ہے، جس کا مطلب ہے مخالفت کرنا اور دور کرنا. سب سے پہلے اللہ کے حکم کی مخالفت اس نے کی، اس لیے اس کو شیطان کہا جاتا ہے. اور آدمیت کے باپ آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو جنت سے دور کر دیا، اس لیے اس کو شیطان کہتے ہیں. اور ابلیس شیطان یہ چونکہ اللہ کی رحمت سے دور ہے، فهو بعید بفسقه عن كل خیر وعن رحمت اللہ، اپنے فسق و فجور کی وجہ سے ہر خیر، ہر بھلائی اور اللہ کی رحمت سے دور ہونے کی وجہ سے شیطان کو شیطان کہتے ہیں. اسی لیے جو بھلائی اور خیر سے دور ہوتا ہے اس کو ماں باپ بھی کہہ دیتے ہیں کیا تم شیطانیاں کر رہے ہو، مطلب یہ ہوتا ہے کہ خیر کے کام تم نہیں کر رہے. شیطان یہ شاطا سے بھی ہے، جس کا مطلب ہے غصہ بھڑکانا. سب سے پہلے شیطان نے جو وار کیا انسانیت پر وہ یہ کیا کہ انسانیت کو اس کے ٹمپریچر کو بڑھانے کی یہ کوشش کرتا ہے، غصہ دلاتا ہے، اور جس کے نتیجے میں اللہ سبحانہ و تعالی کی ناراضگی ہوتی ہے. اور غصہ یہ ایک ایسا چکماک ہے، ایسا پتھر ہے جو آدمیت کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی نے رکھا ہے. اور شیطان کو اس لیے شیطان کہتے ہیں کہ غصہ بھڑکاتا ہی یہ ہے، لأنه خلق من نار، یہ آگ سے پیدا کیا گیا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خلقت الملائکۃ من نور، فرشتوں کو اللہ نے نور سے پیدا کیا. وخلق الجان من مارج من نار، اور جنوں اور شیطانوں کو اللہ نے آگ سے پیدا کیا. وخلق آدم مما وصف لكم، اور آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو اس چیز سے پیدا کیا جس کا تذکرہ قرآن مجید میں آ چکا ہے. وہ کون سا تذکرہ ہے؟ هو الذی خلقکم من تراب، تم سب کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا ہے. اور یہی سبب بنا شیطان کی اللہ کی رحمت سے دور ہونے کا. کہنے لگا آدم کو تو نے مٹی سے بنایا اور مٹی پاؤں کے نیچے رہتی ہے، مجھے آگ سے بنایا اور آگ کے شعلے ہمیشہ اوپر کو اٹھتے ہیں. اعلیٰ اور افضل برتر جو ہے چھوٹے شخص کے سامنے سجدہ ریز کیسے ہو سکتا ہے؟ جس کے نتیجے میں راندہ درگاہ ہوا اور اللہ کی رحمت سے دھتکارا گیا اور رہتی دنیا تک دھتکارا رہے گا. اور قیامت کے دن سب سے پہلے جہنم میں یہ ابلیس جائے گا. ابو عبیدہ بیان کرتے ہیں هو اسم لكل عار شرس شدید عات من الجن والانس والحیوانات، انسانوں سے، جنوں سے، حیوانوں سے ہر وہ فرد، ہر وہ چیز جو انتہائی متکبر ہو، جو انتہائی حق کو ٹھکرانے والی ہو، انتہائی گمنڈ کرنے والی ہو اور اللہ کی رحمت سے دور ہونے والی ہو، اس کو عربی زبان میں شیطان کہا جاتا ہے.
इमाम तबरी रहमतुल्लाहि अलैहि फरमाते हैं, हुवा कुल्लु मुतमर्रिदिन मिनल जिन्न वल इंस वद्दवाब व कुल्ली शै, हर वो जानवर, हर वो इंसान, हर वो जिन जो मुतमर्रिद बन जाए, किसी की अब कहना न माने, उसको अरबी जबान में शैतान कहा जाता है। उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु एक खच्चर पे सवार हुए, खच्चर बिदकने लग गया, फरमाते हैं, मा हमलतुमूनी इल्ला अला शैतान, तुमने मुझे शैतान पे सवार कर दिया है, ये सवारी है जो सही चल नहीं सकती। तो हर शरारत, हर अल्लाह की रहमत से दूर होने वाली चीज और मुतमर्रिद घुमंड करने वाली चीज को शैतान कहा जाता है। शैतान की अहादीस की रोशनी में दो कुनीयतें आई हैं, अबू कित्रा, अबू मुर्रा। मुर्रा भी करवाहट को कहते हैं और कित्रा भी गंदक को कहते हैं, और इसकी आदत ही यह है, ये इंसानियत के ईमान में भी करवाहट पैदा कर देता है और इंसानियत को क़यामत के दिन गंदक वाली जिंदगी जिसमें आग भड़काई जाएगी उसका शैतान सबब बनता है। कुरान मजीद में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, वकज़ालिक जअलना लिकुल्लि नबिय्यिन अदुव्वन शयातीनल इंस वल जिन्न यूही बअदुहुम इला बअदिन ज़ुख़रुफ़ल क़ौलि गुरूरा। हर नबी के लिए हमने इंसानियत भी पैदा की, जिन भी हैं, अंबिया के दुश्मन जिन भी होते हैं, इंसान भी होते हैं। अबू ज़र रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रिवायत करते हैं, दखलतुल मस्जिद व रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फी, मैं मस्जिद में दाखिल हुआ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में मौजूद थे। फजलस्तु इलैहि, मैं आपके पास बैठ गया। फक़ाल या अबा ज़र, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, ए अबू ज़र, तअव्वज़ बिल्लाहि मिन शयातीनिल जिन्न वल इंस, अल्लाह की पनाह तलब किया करो शैतान जिन्नों से और शैतान इंसानों से। फ़क़ुल्त अवलिल इंसी शयातीन, अल्लाह के रसूल इंसानों से भी शैतान होते हैं? क़ाल नअम, क्यों नहीं, तुमने कुरान की आयत नहीं पढ़ी, वकज़ालिक जअलना लिकुल्लि नबिय्यिन अदुव्वा शयातीनल इंस वल जिन्न, हमने नबियों के जो दुश्मन बनाए, जिन्होंने नबियों की दुश्मनी की, शैतानों से भी होते और होते जिन्नों में से या इंसानों में से। इंसानों का वहां तज़किरा पहले आया है। तो वो शख्स जो अल्लाह की रहमत से दूर होने के काम करता है, घमंड, तकब्बुर, गुरूर अपने अंदर ले आता है, वो शैतान ही तो है। अल्लाह हम सबको महफूज फरमाए। आमीन।